السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے۔ جیسے کہ ہم سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں اور وراثت کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہمارا وراثت کا جو موضوع ہے وہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 11 سے شروع ہے ہمارا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل، یعنی یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 11 ہے، یعنی اے ایمان والو، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں حکم دیتا ہے کہ میراث کو اس طرح تقسیم کرو کہ ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ ملے۔ اگر مرنے والے کی اولاد میں 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، لڑکا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان لڑکیوں کا کل حصہ یعنی کہ مال کا کل حصہ 2/3 ہوگا، اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو، لڑکا کوئی نہ ہو، تو اس لڑکی کا حصہ مال کا نصف ہوگا۔ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو اور ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ میں سے ایک کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں باپ کو مال کا 1/3 حصہ ملے گا، باقی باپ کو۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور باپ صرف بھائی ہوں اور ماں ہو تو ماں کو چھٹا حصہ۔ تمام تقسیم مرنے والے کی وصیت کی تکمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ادا کی جائے گی۔ اور اے ایمان والو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے؟ لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم و حکمت سے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری بیویوں کے اولاد نہ ہو تو جو کچھ وہ چھوڑ جائیں اس کا نصف تمہیں ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو جو کچھ وہ چھوڑ جائیں اس کا چوتھا تمہیں ملے گا۔ یہ تقسیم بھی ان کی وصیت کی تکمیل اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئے گی۔ اور اے ایمان والو، جو مال تم چھوڑ جاؤ اس کا چوتھائی تمہاری بیویوں کو ملے گا، بشرطیہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو تمہارے مال میں سے انہیں 8واں حصہ ملے گا۔ یعنی یہ تقسیم بھی ان کی وصیت کی تکمیل اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئے گی۔ اے ایمان والو، اگر ایسا مرد یا ایسی عورت ورثہ چھوڑیں جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، البتہ اس کا ایک بھائی اور اس کی ایک بہن ہو، تو بھائی بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو مال کا 1/3 حصہ، یعنی مال کے 1/3 حصے میں سب شریک ہوں گے، یعنی سب کا 1/3 حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم بھی میت کی وصیت کی تکمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئے گی۔ اے ایمان والو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرو، اور اللہ بہت علم والا اور بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یدخل الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یعنی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں اس کو ذلت میز عذاب مہین، یعنی یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، یعنی ذلت میز عذاب۔ میں نے پیچھے آپ کو عذاب کی وہ گنوائے تھے نا، یعنی عذاب النار، عذاب عظیم اور عذاب علیم، اور یہ چوتھا عذاب ہے عذاب مہین، یعنی رسوا کن عذاب۔ یہ 4 عذاب، یعنی یہ چوتھا نام ہے عذاب کا۔ یہ جو آیتیں ہم نے 4 یعنی 11، 12، 13 اور 14 آیتیں پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو
مثلا حکم دیا ہے اور حصے برابر برابر تقسیم کیے ہیں، یعنی لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح بیٹی، پوتی، بہن کے ورثے کے متعلق بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا تھا، یعنی بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو چھٹا، تاکہ 2/3 پورا ہو جائے اور باقی بہن کو ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی سعد بن ابی ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا، ان کے چچا نے ان کے مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور بغیر مال کے ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ میراث نے مثلا الغرض میراث کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کے چچا کو بلایا اور فرمایا سعد کی 2 بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی والدہ کو 1/8 حصہ دے، جو بچے وہ تمہارا ہے۔ یعنی اس حدیث سے اور قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو بھی 2/3 ملے گا، یعنی بیٹیاں اگر بیٹیاں ہی ہیں تو مثلا بیٹیاں اگر بیٹا نہیں ہے تو، اگر بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ یعنی اگر صرف ایک لڑکا ہے، اگر مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیوں کی جو جتنا حصہ 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا مثلا ایک لڑکے کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ کیا ہے۔ بیوی کا حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے، والدین کا بھی حصہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ جب بھی کوئی حصہ تقسیم ہوا اس میں چاہے بیوی کے پاس مثلا مال تھا یا شوہر کے پاس مال تھا، سب سے پہلے جب وہ وصیت کی ہے، یعنی جب بھی میراث کا حکم آیا ہے، سب سے پہلے میت کا قرضہ اترنا ہے، اس کے بعد حصے ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پہلے شوہر کا قرضہ اترے گا، اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو پہلے باپ کا قرضہ اترے گا، بعد میں میراث کی تقسیم ہوگی، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نا، یعنی کہ یعنی اگر عورت فوت ہو گئی ہے، وہ مال و دولت ہے تو پتہ کریں کہ اس کا قرض ہے، اسی طرح والد، اسی طرح باپ، اسی طرح بیٹے، اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو پہلے ان کا قرضہ اتاریں، پھر جو باقی مال بچتا ہے پھر اس کے حصے تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جاتا ہے حصہ، لیکن اس صورت میں جب مرنے والے کا قرض اگر ہے تو اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تقسیم میراث کے اس ضابطے کی تکمیل کے سلسلے میں تم نے کوئی کوتاہی کی تو یاد رکھو اگر دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تو آخرت میں ذلت امیز عذاب ہے، عذاب مہین کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ورثہ کو تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نافرمانی سے بچیں اور اپنے آپ کو ذلت امیز عذاب سے بچائیں۔ یعنی یہ جو ترکے کا جو حصہ چل رہا ہے، وراثت کا، ترکے کا، اس کے میں موٹے موٹے پوائنٹ، آپ بے شک میں نے آپ کو کہا تھا نا جب میں میری سنے ویڈیو تو کاپی پینسل رکھ لیں۔ یہ آیت نمبر سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 11 سے آگے بھی چل کر ہم پڑھے ہیں، لیکن اس میں کہ تڑکا جو مال ہے تھوڑا ہو یا بہت تمام ورثہ میں یکساں تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ مرنے والے کا سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے اور جو مال بچے پھر تقسیم کرنا ہے۔ ورثہ کی تقسیم جو ہے وہ رشتہ دار، یتیم، مسکین موجود ہوں انہیں بھی اس مال میں سے کچھ نہ کچھ دینا، اور ان کے ساتھ یعنی کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا آیت نمبر 8 میں کہ ان میں سے بھی انہیں بھی کچھ نہ کچھ لازمی دیں اور شیریں کلامی سے بات کریں۔ بیٹے کو بیٹی سے، بھائی کو بہن سے دگنا حصہ دیا جائے گا،
اور اگر صرف لڑکیاں وارث ہیں تو ان کو 2/3 دیا جائے گا. ہاں اس کا یعنی کہ اس آگے بھی چل کر ہم پڑھتے ہیں. اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو نصف ملے گا. اولاد کی موجودگی میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا. اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو ماں کو 1/3 حصہ. اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو صرف ماں اور بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ. اگر عورت مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو البتہ شوہر ہو تو شوہر کو نصف حصہ. آگے پوائنٹ نمبر 11 ہے، اگر عورت مر جائے، اس کی اولاد بھی ہو اور شوہر بھی ہو تو ترکے کا 1/4 حصہ. ٹھیک ہے. اگر مرد مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی یا بیویوں کو 1/4 حصہ، یعنی اگر ایک بیوی ہے اس کو بھی 1/4، اگر زیادہ بیوی ہیں تو ان کو بھی 1/4 حصہ. اگر مرد مر جائے، اس کی اولاد بھی ہو اور اس کی بیوی بھی ہو تو بیوی کو 8واں حصہ. نمبر 14 ہے، اگر مرنے والے کا باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، صرف یعنی کہ ماں جائے بہن بھائی ہوں. ماں جائے بہن بھائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ماں جائے بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ جو ماں جائے بہن بھائی ہوں، یعنی اگر غور سے سنیں، اگر مرنے والے کا نہ باپ ہو اور نہ اولاد ہو، ٹھیک ہے، یعنی ماں جائے بھائی بہن ہوں تو بھائی یا بہن میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ. اگر اخیائی بہن بھائی 2 سے زیادہ ہوں تو 1/3 ترکہ ان میں تقسیم کر دیں. اگر مرنے والا ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑے تو بیٹی کو نصف، پوتی کو 6واں اور باقی بہن کو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، وہ ہم نے یہ مثلا اوپر جو میں نے پہلے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے، یہ اس کے متعلق ہے. یہ آپ غور سے سن لیں، ان کو پڑھ لیں کہ جب میراث کی تقسیم ہو تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر کر دیے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے تو اس کو اتنا ہی دیں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں. اور ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے جو مرنے والے کا قرضہ ہے وہ پوچھ لیں. اگر قرض ہے تو سب سے پہلے قرض اتاریں. اور اگر کوئی مرد اس حالت میں مرے کہ نہ اس کی اولاد ہو اور نہ باپ، صرف ایک حقیقی یا سوتیلی بہن ہو تو بہن کو ترکے کا نصف حصہ. یعنی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ چھوڑا نہیں ہے جس کو حصہ دیا نہیں ہے. یعنی جو سوتیلے بہن بھائی ہیں، یعنی کہ باپ ہے اس نے بیویاں کی ہیں، تو جو مثلا وہ بہن بھائی ہیں نا، ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہیں، تو ان کا بھی یعنی اتنا حصہ لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے، یہ تھوڑا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن نے ہمارے لیے کیا حکم نازل فرمایا ہے. اگر ہمارے پاس اولاد ہے، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو اس کو حصے کی جو وراثت تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں بھی یاد بھی ہو جائے اور سننے والے جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں رسوا کن عذاب سے بچا لے مالک. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ